ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ ان حالیہ واقعات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے زیادہ کھٹکنے لگ گیا ہے. جی بالکل. کھٹکتا تو روز اول سے ہی تھا, اب زیادہ کھٹکنے لگ گیا ہے. اس کے لیے بین الاقوامی طاقتیں اکٹھی ہو کر ہمارے خلاف درپے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے جو وہ طریقہ کار استعمال کرتی ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر کا ہے کہ آپس میں پھوٹ ڈلوائی جائے, آپس میں لڑوایا جائے, اداروں سے اعتماد ختم کروایا جائے, بتایا جائے کہ ہمارے ادارے کسی کام کے نہیں ہیں, صوبائیت میں, لسانیت میں, مذہبیت میں انہیں تقسیم کر دیا جائے. اب اس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں, اسی کو لے لیں. اب دیکھیں بے گناہ کوئی بھی مرے, کوئی بھی بے گناہ, خواہ وہ ہزارہ کمیونٹی کا مرے, کوئی پنجابی مرے, بلوچی مرے, شیعہ مرے, سنی مرے, کوئی ہندو مرے, کوئی عیسائی مرے, ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ جو مرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سانحے کو ایک مخصوص فرقے کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہو سکتی ہیں؟ اگر یہ پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, تو بطور پاکستانی بات کی جانی چاہیے. مثال کے طور پہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے, کیا کسی اخبار میں یہ بات کا تذکرہ ہوا کہ وہ کس مسلک کے تھے؟ اسلام آباد میں جس آدمی کو مارا گیا, ساہیوال میں جن بچوں کے ماں باپ کو گولیاں مار دی گئیں, آپ کو پتہ ان کا مسلک کیا تھا؟ بس بے گناہ مارے گئے, اور بے گناہ کے ساتھ ہم نے کمپین بھی چلائی. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک خاص فرقے کو انوالو کر کے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اسے ایک لیگل شو کر کے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کے یہ دیکھیں, میرے پاس موجود ہیں کچھ ان کے مطالبات جو مجھ تک پہنچے ہیں, اگر یہ مطالبات آپ دیکھیں تو یہ مطالبات بھی دیکھیں کمیونٹی کے مطالبات. جی سر, اچھا. لواحقین شہداء کمیٹی نام رکھا ہے انہوں نے. چند پوائنٹس میں آپ کو صرف ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ اندازہ ہو جائے. جی پلیز. مثال کے طور پہ جو بے گناہ مزدور جنہیں قتل کیا گیا ہے, ان کے تفتیش سے پہلے ہی ایف سی کے قائم کردہ چیک پوسٹ وغیرہ کی نتیجے میں کہ وہاں پہ ہوئی ہے لیکنگ ہوئی ہے, کوئی آئی جی ایف سی بلوچستان کو معطل کیا جائے, آئی جی کو, نہ کہ اس چیک پوسٹ کیا. یعنی ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار تعینات تھے, نہیں سر وہاں پہ نہیں, ان کی طرف سے کوئی لیکن نہیں سر, انہیں کر دیں, وہ ان کی تو ہوگی نا, وہ کہتے ہیں آئی جی کو, آئی جی ایف سی کو کیا جائے سسپینڈ, جو ہیڈ ہے پورے ادارے کا. پھر ونگ کمانڈر ایف سی کو کیا جائے, ڈپٹی کمشنر ضلع بولائن کو برطرف کیا جائے. یعنی بیسیکلی وہ چھوٹے سے لے کر آخر تک کی تمام مینجمنٹ کو چینج کروانا چاہ رہے ہیں. دس از نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ سانحہ مچ کے شہداء کے وارثین کو 50 لاکھ روپے فی کس کا چیک دیا جائے. اچھا, جو دیت گورنمنٹ دیتی ہے ان کے طے شدہ ہوتے ہیں آلریڈی کہ دھماکے میں مرنے والے کو اتنا مل رہا ہے, فلانے کو اتنا مل رہا ہے, مگر انہوں نے کہا کہ وہ یار اسپیشل, ہمیں تو یہ چاہیے, ادروائز ہم مذاکرات نہیں کر رہے. آگے چلیں, اس میں بین السطور کو سمجھنا پڑے گا. تمام لاپتہ شیعہ افراد کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے. یقینی طور پہ کوئی بھی لاپتہ ہمیں بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے, مگر ان مسنگ پرسنز میں در حقیقت وہ لوگ ہیں جو زین بیون کے قافلے میں شامل ہو کر شام میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے, جو ملکی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. پھر دیکھیں سانحہ علی آباد ہوا جس میں شہید بلال نورزئی کا قتل کیا گیا, اسے شہید کیا گیا. اس سانحے میں, اس قتل میں جن 9 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے, جن کی ساتھ تفتیش ہو رہی ہے, انہیں فی الفور رہا کیا جائے. بھئی اس سانحے کا اس سے کیا تعلق؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے بھی کچھ ان کے قافلے آتے ہیں اس کمیونٹی کے, جو اسی سانحے میں بھی 8-9 لوگ جی ایگزیکٹلی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ قوم کے شناختی کارڈز کو بلا وجہ بلاک کیا جا رہا ہے, تمام شناختی کارڈ اوپن کیے جائیں. اب یہ ہزارہ قوم کی بات ہو رہی ہے, پاکستانی کی بات نہیں ہو رہی. یعنی اگر کہ افغانی بھی اس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے شناختی کارڈز کو بلاک نہ کیا جائے, اسے پاکستان کی نیشنلٹی دی جائے. بھئی وہ افغانی ہے, اسے پاکستان کی نیشنلٹی کیوں دیں؟ اس کے بعد جو ہے کہ پاسپورٹ بنانے میں جو بے جا کلیئرنس ہے وہ ختم کی جائے گی. بے جا کلیئرنس کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا. دیکھیں میں بھی پاسپورٹ بنانے جاتا ہوں, مجھے بھی وہ تمام پروسیس کو پورا کرنا پڑتا ہے. پہلے کچھ لوگوں کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہے, کچھ لوگوں کے لیے تصویریں ہیں, تھم امپریشن ہے. اب ان کے پاسپورٹ بغیر کسی کلیئرنس کے کیوں بنے؟ اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہید لوگ ہوئے ہیں, جو مرے گئے ہیں, ان کے اوپر, ان کی باڈیز کے اوپر ایک بین الاقوامی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے جس کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی جیسا کہ آپ نے کہا یو این کے ڈوزیئرز کی جو آپ نے بات کی, یہ 2015 سے سٹارٹ ہوئے ہیں. 2015 میں دیے, 17 میں دیے, 19 میں دیے, مسلسل. لیکن اقوام متحدہ چپ ہے. اس لیے چپ ہے کہ اقوام متحدہ صہیونی یہودی مفادات کے تابع ہے, وہ ان کے لیے کام کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ دوست بھارتی آئی, ثبوت دیے گئے, کلبھوشن یادیو کہاں سے آیا, کیا ہوا, اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے پیش کیے گئے, اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟
بھارتی مداخلت کے بے شمار ثبوت ہم دے چکے ہیں مگر ہمیں بین الاقوامی اداروں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئندہ سے بھی اس رسپانس کی توقع نہیں کرنی چاہیے, آپ کو خود چلنا پڑے گا. پاکستان جو اتنے پروف دے رہا ہے تو عالمی طاقتیں خاموش ہیں, تو یہ جو ملک دشمن, پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں, کیا ان کے سہولت کار کا کام نہیں کر رہی پھر عالمی طاقتیں؟ تو سر اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہی نہیں ہے, اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ یو این بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ صلیبی صہیونی مفادات کے تابع ہے, وہ ان کے مفادات کا نگران ہے نہ کہ ہمارے مفادات کا نگران ہے. اگر آپ کفار کے پاس فیصلے لے کے جاتے ہیں, ویسے کمال کی بات ہے, المیہ یہ ہے کہ رسول پاک کے دور میں کفار یہود اپنے فیصلے لے کے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں آپ فیصلہ کریں گے, اور آج ہم اپنے فیصلے لے کے کفار کی عدالت میں کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے, ہندو زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ تو آپ کی کمزوری ہے اور جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرگ مفاجات.